نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون صدق اللہ العظیم۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، اور حالانکہ تم تو کتاب پڑھتے ہو۔ تو علماء یہود کا یہ وتیرہ تھا کہ لوگوں کو تو حق بات کی تلقین کرتے تھے کہ بھی نیک کام کرو، حق بات کو قبول کر لو، اچھائی کا راستہ اپناؤ، لیکن خود ان کا اپنا یہ حال تھا کہ قرآن کی آیتیں تھوڑے سے پیسے کے بدلے میں، تھوڑی سی رشوت کے بدلے میں ان میں تبدیلی کر دیتے تھے احکامات میں۔ تو لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے تھے اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ تو یہ تمام واعظوں کے لیے حکم عام ہے کہ جو لوگوں کو حق بات کی تلقین کرتے ہیں، عالم ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں سچائی کا، حق کا راستہ، اور خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو اس میں ان کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن شب معراج کے موقع پہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کو دکھایا گیا کہ جن کے ہونٹوں کو اور زبانوں کو کینچی سے کاٹا جا رہا تھا، اور یہ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دوسروں کو تو نیکی کا حکم کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ تو یہ بے عمل واعظوں کے لیے بڑی سخت عبرت ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ تو لیکن یہاں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جیسے کہ اس میں کیا جو بندہ بے عمل ہو تو دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنا اس کے لیے درست ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ جیسے نیکی پہ کسی کام پہ، نیک کام کا پہ عمل کرنا نیکی ہے، اسی طرح اس کی دوسرے کو تلقین کرنا بھی نیکی ہے۔ تو یہ دو الگ الگ نیکی ہیں۔ تو ایک نیکی چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ دوسری نیکی کو چھوڑ دے۔ یہاں اصل مقصود یہ ہے کہ ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جب تم دوسروں کو کرتے ہو، نیکی کی بات بتاتے ہو، تو خود کیوں اس پہ عمل نہیں کرتے؟ تو تمہیں تو حق بنتا ہے کہ تم اس پہ زیادہ خود عمل کرو۔ تو تم حق یہ تمہارا تھا کہ تم دوسروں کو بتا رہے ہو خود بھی عمل کرو، لیکن تم خود عمل نہیں کر رہے ہو، تو اس کی تنبیہ کی جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ نیکی کی دعوت، کیونکہ کچھ بزرگوں کا بھی عمول ہے، ہر بندہ، کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا اور آئیڈیل نہیں ہوتا اور 100% گناہوں سے پاک نہیں ہوتا۔ تو اب یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ میں جب تک پوری طرح گناہوں سے پاک نہیں ہوں گا تو دوسرے کو نیکی کی بات بتاؤں گا ہی نہیں۔ تو یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ جب دوسرے کو بتا رہے تو تم میں تو زیادہ اس کا شوق ہونا چاہیے۔ اور بزرگوں کا کچھ عمل یہ بھی دیکھا ہے کہ جس چیز میں سستی ہوتی تھی، جس عبادت میں سستی ہوتی تھی، اسی کو باز کہتے تھے دوسرے کو، تو اس سے ان کے اندر بھی اس پہ عمل کرنے کی قوت آ جاتی تھی۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے قوت اپنے اندر پیدا کرنے کا۔ تو اللہ فرمانے ہیں افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کتنی بے عقلی کی بات ہے کہ دوسرا بندہ تو نیک کاموں پہ عمل کر کے جنت میں پہنچ جائے گا اور خود اپنے اس کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا، اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اور بلکہ ابن کثیر میں یہ روایت بھی ہے کہ کچھ لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے اور یہ بے عمل واعظ نہیں جانے دیے جائے گے، تو وہ کہیں گے تم لوگ یہاں کیسے رہ گئے؟ ہم تو تمہاری باتیں، دین کا علم تم سے سیکھ کے جنت میں چلے گئے اور تم تو کہ وہ کہیں گے کہ ہم تو بتایا کرتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ تو یہ عمل نہ کرنا اتنا بڑا وبال ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ تو یہ حب مال اور حب جاہ کا جو چل رہا تھا سلسلہ، تو اس کا حل یہی ہے کہ صبر کرو اور نماز ادا کرو۔ صبر اندرونی کیفیت کا نام ہے کہ گناہوں کا داہیہ پیدا ہو رہا ہے، گناہ کرنے کا دل کر رہا ہے اور انسان اپنے آپ کو مضبوط کر لے اور رک جائے۔ بد نظری کا دل کر رہا ہے اور انسان اپنے آپ کو روک لے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور کوئی گناہ کرنے کا دل کر رہا ہے، جھوٹ بولنا، بددیانتی کرنا، اور کوئی پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے کہ بندہ شارٹ وے میں حرام کے ذریعے سے پیسہ کما سکتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو مضبوط کر لیتا ہے، اندر سے رک جاتا ہے، تو گناہوں پہ صبر ہو جاتا ہے، اس سے وہ رک جاتا ہے۔ اور پھر دوسری صبر کیا طریقے نا، فصلہ، اور نماز سے بھی مدد۔ اور صبر میں جو دوسری چیز معاون ہوتی ہے وہ نماز ہوتی ہے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے اس کے ساتھ۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جا رہے تھے تو اپنے بیٹے کی سواری پہ تھے، تو اپنے بیٹے کی انتقال کی خبر ملی، فوراً گھوڑے سواری سے اترے اور نماز ادا کرنے لگ گئے، اور کہنے لگے، اور لمبی نماز ادا کی، کہنے لگے ہمیں اسی چیز کا حکم کیا گیا ہے۔
تو جب بھی تکلیف پریشانی آئی اللہ نے ایک ہماری اس امت کے ساتھ خاص رحمت کی ہے. بڑی بڑی پریشانیاں انسان کی، قریبی عزیز فوت ہو جاتے ہیں اور بڑی تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں گناہوں کی طرف انسان، تو اس چیز کو روکنے کے لیے چیز ہے کہ صبر کرے، اپنے اندر کو مضبوط کرے، اپنی ول پاور کو مضبوط کرے. صبر کیا ہے کہ اللہ کے حکموں کے آگے ڈٹ جانا کہ یار شیطان کی نہیں مانوں گا، اللہ کی مان کے چلوں گا، اور نماز پڑھے، نماز کی طرف متوجہ ہو جائے تو وہ گناہوں سے اللہ پاک اس کی حفاظت کر رہے ہیں. آگے اللہ فرمائے فَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ صبر کرنا بہت بھاری ہے، لیکن خشوع کرنے والوں کے اوپر یہ بھاری نہیں ہے. یعنی کہ صبر کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، اور نماز اس طرح پڑھنا یہ بھی مشکل ہے. یہ نماز ادا کرنا یہ تو بڑی مشکل بات ہے، اتنا آسان تو نہیں ہے. نماز میں اپنی الگ سے مشقت ہے، محنت ہے، لیکن کہہ رہے ہیں یہ مشکل نہیں ہے. لیکن ان جو خشوع کرنے والے ہیں، آگے خشوع کرنے والوں کی تعریف بتائی ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. جو لوگ یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، کہ اور وہ اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. یعنی کہ جن کا عقیدہ یہ ہے بالکل واضح ہے کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، تو ان کی دل کی کیفیت ایسی ہے تو وہ خشوع کریں گے. خشوع کیا ہے کہ اللہ کی عظمت دل کے اندر ہو، اور اللہ کی عظمت دل کے اندر ہو انسان کے، اور اپنی حقارت ہو کہ یار میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ عظمت اعلیٰ شان والا، عزت جلال والا، اور میں نہایت کمتر ذلیل اللہ کے سامنے عاجز ہوں. اس چیز کا دل کے اندر، دل کی اس کیفیت کا نام ہے خشوع. تو اللہ تعالیٰ ہمیں خشوع کرنے والا بنائے. بات رہے گی کہ خشوع نماز کے لیے بھی بڑا ضروری ہے. خشوع کی مثال ایسی ہے جیسے روح کی، جیسے اگر انسان کے جسم میں سے روح نکل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ میت. ایک جسم تو ہوتا ہے، ایک بدن تو کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن اس کے اندر روح نہیں ہوتی. تو اسی طرح نماز کے اندر جب اللہ کے ساتھ یہ کیفیت نہیں ہوتی تو اس کی طاقت اور قوت ختم ہو جاتی ہے. ادا تو ہو جاتی ہے، فقہاء کرام فتویٰ تو کسی سے فقیہ سے پوچھیں گے وہ کہے گا ادا ہو گئی، لیکن خشوع سے جو اس کو ثواب اور جو اس کے اجر ہیں جو ملنے تھے نماز پہ وہ نہیں ملیں گے. ہاں لیکن اس پہ مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے. اس نے مشقت تو کی، اپنے گرم بستر کو چھوڑا، سردیوں میں وضو کیا، مسجد کیا، نماز ادا کی، تو اس کا ثواب فضیلت وہ چیزیں تو اس کو انشاءاللہ ملیں گی، اور ایسا ایسا خشوع میں بھی آتا جائے گا. اس سے چھوڑنا یا مایوس ہونا نہیں چاہیے، لیکن اس کو پیدا کرتے رہنے کی، اور اس پہ مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ جی میں بڑا نمازی ہوں، میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، اور اپنی حالت یہ ہے کہ اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، پوری نماز گزر جاتی ہے. تو یہ خشوع کو نماز کی شرط قرار نہیں دیا گیا، لیکن یہ روح ہے، نماز کی روح ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن اس سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ نماز میں نہیں پیدا ہو رہا. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ میری نمازوں میں خشوع نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو اس کا کیا فائدہ ہے، اس کو چھوڑ ہی دوں. تو انہوں نے کہا اچھا تم یہ سمجھتے ہو تو ایسا کرو کہ مجھے سجدہ کرو. تو انہوں نے کہا جی حضرت یہ کیسی بات کر رہے ہیں، میں تو آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہوں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں آپ کو سجدہ کروں. یہ تو میں صرف، انہوں نے کہا دیکھو یہ سجدہ تم صرف اللہ کے ساتھ کرتے ہو، تو یہ اللہ کے ساتھ ہی خاص ہے. تو اس نماز میں جو تم رکوع سجدہ کرے تم نے اللہ کے لیے خاص کیا ہوئی، اس کی اہمیت ہے. کسی مخلوق کے آگے کرنا تمہیں سخت غصہ آتا ہے، تو یہ تو چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں نا. بے شک اگر توجہ، نیت، کیفیت نہیں بھی حاصل ہو رہی تو اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہنے کا، لیکن کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے طریقے ہیں مختلف انشاءاللہ وہ آگے آتے رہیں گے. جزاک اللہ.